السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے اور اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کروائیں. میرا نام نوشین حیدر ہے اور میں نے گریجویٹ کیا ہے BS آنرز ان سائیکالوجی فرام سردار بہادر خان یونیورسٹی، اور میں ابھی ریسنٹلی یہاں پر ایز اے سائیکالوجسٹ اپوائنٹ ہوئی ہوں فار 6 months انٹرنشپ. تو ایز اے سائیکالوجسٹ میں یہاں کام کر رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ سوسائڈ کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی سوسائڈ جو ہے ایک جب آپ اپنے آپ کو ہارم پہنچانے کی ایبلٹی رکھتے ہو، جب آپ اپنے آپ کو ہارم کرتے ہو، جب آپ کو ایسے خیالات آتے ہیں اور پھر آپ ان پہ پلان کرتے ہو اور پھر آپ ان پہ عمل کرتے ہو، تو بیسکلی وہ چیز سوسائڈ میں آتی ہے. اور وہ آئیڈیشنز ہوں اور وہ سوسائڈل تھاٹس ہوں، یہ ساری چیزیں سوسائڈ میں آتی ہے کہ آپ میں وہ ایبلٹی ہے، آپ وہ سوچ رہے ہو اپنے آپ کو ہارم کرنے کی. صحیح. اچھا، اس کے کازز کیا ہوتے ہیں سوسائڈ کے؟ بیسکلی سوسائڈ کے تو بہت سارے کازز ہیں، ملٹیپل کازز ہیں، بٹ سب سے پہلے آپ نے فیملی ہسٹری لینی ہوتی ہے. فیملی میں ایسا کوئی ایشو ہو، سائیکیٹرک ایشو ہو، اور فیملی میں اگر کسی نے ایسا کبھی سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہو اور وہ اس میں سکسیڈ کیا ہو اس نے، تو ایسے پیشنٹس ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں کہ جن کی فیملی میں یہ چیز ہو چکی ہوتی ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ اسی پیٹرن سے، اسی طرح سے وہ لوگ یہ سوسائڈ کی اسی طرح اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کازز ہیں؟ اس کے علاوہ انوائرمنٹل کازز ہو سکتے ہیں، اسٹریس ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، بہت ایسے سیورل کازز ہیں سوسائڈ. اچھا، اور ایک سوسائڈل بندے کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھیے شاید سوسائڈ اٹیمپٹ کرے؟ اب یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے سائیکالوجسٹ اور ایز اے سائیکیٹرسٹ بھی دیکھنا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ چیز آنی چاہیے کہ آپ نے اسیس ان کو کرنا ہے رائٹلی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بہت سینسٹیو چیز ہے. ایک بندہ بہت ہی ولنریبل اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو آپ کو پہلے اسیس کرنا آنا چاہیے ایز اے سائیکالوجسٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک بندہ جو آپ کے پاس آیا ہے، پہلے یہ آئیڈینٹیفائی، آپ کو اسیسمنٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ سوسائڈل ہے، اس میں سوسائڈل آئیڈیشنز ہیں یا انہوں نے پہلے کوئی اٹیمپٹس کیے ہیں. تو یہ چیز جب آپ پتہ لگائیں گے تب ہی آپ ان کو سوسائڈ پروون کیئر دے سکتے ہیں. جو سوسائڈ فوکسڈ کیئر ہے وہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، پریونشن کیا ہے سوسائڈ کی؟ تو اکارڈنگ ٹو APA ہم بہت سے سائیکو تھراپیز یوز کرتے ہیں. جب آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر دیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یہ بندہ سوسائڈل ہے، تو پہلے تو آپ نے اسٹگمیٹائز نہیں کرنا اس بندے کو. آپ نے ان کو یہ چیز سے اسٹگمیٹائز میں مطلب آپ نے یہ چیز نہیں بتانی کہ یہ چیز اگر تم کر رہے ہو تو آپ کی دیکھو فیملی کا سوچو. یہ چیز بھی انڈائریکٹلی آپ کسی کو اسٹگمیٹائز کر رہے ہو اس چیز کے لیے، سوسائڈ کے لیے، بیکاز وہ بندہ آلریڈی ولنریبل اسٹیٹ میں ہے. آپ ان کو اور وہ چیزیں بتا رہے ہو کہ نہیں، آپ نے فیملی کا سوچنا ہے، آپ نے بچوں کا سوچنا ہے، آپ نے ان چیزوں کو سوچنا ہے. تو پہلے تو آپ نے ان کو اسٹگمیٹائز نہیں کرنا کوشش کرنی ہے. دوسرا، آپ نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس بندے کا سورس آف ریزیلینس کیا ہے. وہ سورس آف ریزیلینس سے مراد کہ وہ بندہ، اس بندے میں جو کوپ کرنے کی، جو اس چیز سے ابھرنے کی صلاحیت ہے وہ کیا ہے. اور آپ نے کاز فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بیسکلی اس چیز کا کاز کیا ہے. سوسائڈ کس وجہ سے، ان کو کیا پرابلم ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز ہے، ایسا کوئی ایشو ہوا ہے، فیملی ہسٹری آئی ہیو ٹولڈ یو آلریڈی کہ وہ چیز ہے، تو کیا چیزیں ہیں. پھر اگر APA کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم بہت سے ٹیسٹس ان پہ اپلائی کرتے ہیں، بہت سے اسکیلز اپلائی کرتے ہیں، جن میں سے ہمارے پاس آسک سوسائڈ اسکریننگ کوشچنائر ٹول آ جاتا ہے، اور ہمارے پاس کولمبیا سوسائڈ سیویرٹی اسکیل آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں جب ہم ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے سائیکو تھراپیز ہے جو ہم یوز کرتے ہیں پیشنٹ پہ، جن میں سے میں آپ کو کچھ کے نام بتا دوں گی اویئرنیس کے لیے. پہلا تو یہ ہم بریف CBT یوز کرتے ہیں، بریف کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، جس میں ہم پیشنٹ کے 2 مین چیزوں پہ کام کرتے ہیں، 2 بیسک ولنریبلٹیز پہ کام کرتے ہیں، جس میں پہلا آ جاتا ہے کوگنیٹو ریجڈیٹی. کوگنیٹو ریجڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سوچیں بنا لی ہیں جو ابھی نہ ہلنے والی ہیں، ان کو ہم کیسے ابھی چینج کریں، ان کو کیسے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کی سوچوں میں ہیں، آپ کو کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں آپ کو. اور دوسری ولنریبلٹی پہ جو یہ بریف CBT کام کرتی ہے وہ ہے ایموشنل ریگولیشن پہ. ان کو ان کے جو ایموشنز ہیں وہ بہت اوور ویلمڈ ہوتے ہیں ڈیو ٹو دیئر سوسائڈل تھاٹس وغیرہ، جو بھی ان کے ایشوز ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں اس چیز تک. تو اس چیز کو آپ نے
آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو ایموشنل ریگولیشن سکھانی ہے کیونکہ وہ بہت ایموشنلی ڈس ریگولیٹ ہوتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے. یہ چیز ہے. دوسری چیز جیسے کہ کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, بارڈر لائن میں امپلسیوٹی زیادہ ہوتی ہے. مطلب امپلسیوٹی کا مطلب ایک دم سے کچھ کر دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے. تو ہم جو ہے ڈی پی ٹی ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی یوز کرتے ہیں جن میں ہم ان کو بہت سے ٹیکنیکس آتے ہیں, ہم ان پہ وہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی امپلسیوٹی کو ٹریٹ کر سکیں. دوسرا ہم ان کے کوپنگ سکلز پہ کام کر سکیں اور ہم ان کو مائنڈ فلنس سکھا سکیں اور ایسی بہت سی چیزیں ان کو بتا سکیں جو کہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوں. تو ایسے کون سے ڈس آرڈرز ہیں جن کی وجہ سے ایک بندہ سوسائڈ کرنے کے لیے زیادہ اٹیمپٹ کرنے کے لیے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے؟ ایسے اور کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو ایک بندے کو ہے اس وجہ سے وہ سوسائڈ کر رہا ہے؟ ابھی ڈپریشن ہے. ڈپریشن تو مین کاز ہے, بہت لیڈنگ کاز ہے سوسائڈ کا. ڈپریشن کے علاوہ انزائٹی ہے اور ایسے بہت سے وہ ہیں جن میں فار بارڈر ایگزامپل بارڈر لائن پرسنالٹی. ایگزیکٹلی میں نے آپ کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا بتایا. بہت سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن میں بندے کو سمجھ نہیں آتا, انسائٹ بھی نہیں ہوتی, تو وہ چیزیں جو ہے نا لیڈ کرتی ہیں سوسائڈ. تھینک یو. تھینک یو.